سمود کی تباہی۔ قصہ سیدنا صالح علیہ السلام از اشتیاق احمد۔ سر جاوید کلاس میں داخل ہوئے تو کلاس میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے ہاتھ میں ایک تصویر اٹھا رکھی تھی۔ سب طلباء کی نگاہیں جاوید صاحب کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تصویر پر تھیں۔ نعمان سے رہا نہ گیا، وہ بولا، سر یہ تصویر کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے، جاوید صاحب نے کہا۔ نعمان بولا، نہیں سر، میرا مطلب ہے یہ کس کی تصویر ہے؟ یہ تصویر میں آپ ہی کو دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ اب آپ لوگ بتائیے یہ کہاں کی تصویر ہے؟ سر تصویر تو کسی پہاڑی علاقے کی ہے، لیکن گھروں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، عثمان نے کہا۔ ایسے پہاڑ تو ہمارے کاغان سوات میں ہوتے ہیں، نعیم نے کہا۔ نہیں، یہ تو بلوچستان کے پہاڑی علاقے کی تصویر ہے، تنویر نے تیزی سے کہا۔ آزاد کشمیر میں بھی ایسے پہاڑ ہوتے ہیں، نعیم نے اپنی معلومات کا اظہار کیا۔ تم لوگ بالکل غلط رخ پر جا رہے ہو۔ تم لوگوں نے شاید عثمان کی بات پر غور نہیں کیا۔ تصویر تو واقعی پہاڑی علاقے کی ہے، لیکن اصل غور کرنے والی چیز ان پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے مکانات ہیں۔ سر، پہاڑوں کے اندر بھی کوئی مکان بناتا ہے کیا؟ یہ نکتہ نوید نے اٹھایا تھا۔ یہ تصویر تمہارے سوال ہی کا جواب ہے۔ سر آپ ہی بتائیے یہ تصویر کہاں کی ہے؟ عثمان نے کہا۔ ذرا سوچو تو صحیح، کن لوگوں نے اپنے گھر پہاڑوں میں بنائے تھے؟ سر کہیں اس تصویر کا تعلق تاریخ سے تو نہیں ہے؟ بالکل درست سمجھا تم نے نعمان۔ تو پھر یہ تصویر ہمارے علاقے کی نہیں ہو سکتی، نعمان نے پرجوش انداز میں کہا۔ ٹھیک کہا تم نے۔ سر اب مجھے یاد آ گیا، میں نے اپنی باجی سے ایک ایسی قوم کی کہانی سنی تھی جو پہاڑوں کو تراش کر مکانات تعمیر کیا کرتی تھی۔ کہیں یہ انہی کے گھروں کی تصویر تو نہیں ہے؟ شاباش نعمان، تم نے بالکل ٹھیک پہچانا، صاحب نے نعمان کی ذہانت کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ یہ واقعی اسی قوم کے مکانات کی تصویر ہے۔ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ مکانات صحیح حالت میں موجود ہیں، جبکہ ان مکانوں کو بنانے والے اور ان میں بسنے والے اللہ کے عذاب کی زد میں آ کر تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ یہ مضبوط مکان بھی انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ سر یہ کون سی قوم تھی؟ عثمان نے سوال کیا۔ بچوں ذرا بتائیے تو یہ کون سی قوم تھی؟ جاوید صاحب نے الٹا بچوں سے سوال کر دیا۔ سب بچے گہری سوچ میں ڈوب گئے، لیکن وہ جان نہ پائے کہ یہ کون سی قوم تھی۔ بالآخر نوید بولا، سر پلیز آپ ہی بتا دیجئے، ہمیں اس بارے میں معلومات نہیں ہیں۔ یہ قوم سمود تھی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے ایک پوتے کا نام سمود تھا۔ سمود کا خاندان حجاز اور تبوک کے درمیان ہجر نامی مقام پر آباد ہو گیا، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے، سر جاوید نے بتایا۔ سر آپ نے کیا فرمایا؟ تبوک؟ یہ نام تو جانا پہچانا لگتا ہے۔ ہاں بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے گئے تھے۔ یہ بہت تکلیف دہ سفر تھا۔ اس غزوے کے لیے صحابہ نے بڑھ چڑھ کر اپنا مال پیش کیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا لائے تھے۔ جی ہاں، بالکل اب یاد آیا، تو قوم سمود اور حجاز کے درمیان واقع ہجر نامی بستی میں رہتی تھی۔ بالکل، حجاز کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، مدینہ منورہ بھی اس میں شامل ہے۔ وہ لوگ وہاں آباد تھے۔ یہ لوگ جسمانی لحاظ سے بہت طاقتور تھے، مضبوط عمارتیں بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے، ان پر عمدہ نقش و نگار بھی بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ انہیں سرسبز زمین بھی دی تھی، پیداوار خوب ہوتی تھی، پھلدار اور سایہ دار درخت ہی درخت ہر طرف نظر آتے تھے۔
جانور کثرت سے دودھ دیتے تھے، کھانا پینا بے حساب تھا، انہوں نے کبھی بھوک کا نام تک نہیں سنا تھا۔ طاقتور اتنے تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے تھے۔ پھر یہ قبیلہ اس قدر طاقتور ہو گیا کہ دوسرے لوگ ان سے ڈرنے لگے، قبائل ان سے خوف کھانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کی تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو بتوں کی عطا کردہ نعمتیں خیال کرنے لگے، یعنی شرک میں مبتلا ہو گئے، دنیا میں کھو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے لگے، اپنا وقت کھیل تماشوں اور ناچ گانوں میں بسر کرنے لگے۔ طاقتور کمزور پر ظلم کرنے لگا، مطلب یہ کہ بغیر وجہ کے زمین میں فساد مچانے لگے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، بتوں کی پوجا کی، ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنے لگے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جب اس کے بندے اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے لگیں، زمین میں فساد مچانے لگیں، تو وہ ان پر دردناک عذاب نازل کرتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں سخت ترین عذاب دے گا۔ لیکن عذاب اس وقت تک نہیں بھیجتا جب تک کہ ان کی طرف اپنا نبی یا رسول نہ بھیج دے، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، بھلائی کا راستہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم ان میں رسول نہ بھیج دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے سیدنا صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی سیدنا صالح بہت نیک تھے، سچائی اور ایمانت کے اعتبار سے مشہور تھے۔ انہوں نے کبھی بھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ نبوت ملنے پر آپ نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ قرآن کریم میں ہے، صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا رب نزدیک بھی ہے اور دعا کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ آپ کی قوم نے آپ کا یہ پیغام سنا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ایک ایسی قوم تھی جسے شرک نے اندھا کر دیا تھا، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا تھا۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی باتیں سن کر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، یہ باتیں انہیں بہت عجیب لگیں۔ آخر وہ بولے، اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، کیا تم ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے منع کرتے ہو جس کی ہمارے بزرگ عبادت کرتے آئے، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں سخت شک ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر نرم انداز میں کہا، اے میری قوم، بھلا دیکھو تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری مدد کون کرے گا؟ سیدنا صالح علیہ السلام نے انہیں ہر طرح سے سمجھایا، عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے سے انہیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دی۔ قرآن مجید نے اس مضمون کو سیدنا صالح علیہ السلام کی زبانی یوں بیان کیا ہے، انہوں صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، سو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا رب نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ یہ تمام باتیں سن کر بھی ان کے دل ایمان سے دور رہے۔ انہوں نے سیدنا صالح علیہ السلام سے کہا، تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ غرض انہوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، کہنے لگے، بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، ہم اس کی پیروی کریں؟ یوں تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ بلکہ
وہ جھوٹا اور مغرور شخص ہے۔ ان کی جاہلانہ باتوں کے باوجود سیدنا صالح علیہ السلام بڑے صبر اور بردباری سے انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، ان کی ہدایت کی تمنا کرتے رہے، لیکن سوائے چند کمزور اور غریب لوگوں کے ان پر کوئی ایمان نہ لایا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان لوگوں نے آپ کو یہاں تک کہہ دیا تم جادو زدہ ہو۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا۔ جب قوم نے دیکھا کہ یہ باز نہیں آ رہے تو انہوں نے آپ کو تبلیغ سے روک دینے کا ارادہ کیا۔ ان کے لیے انہوں نے ترکیب یہ سوچی کہ آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے۔ سر، بھلا وہ اللہ کے نبی کو جھوٹا کیسے ثابت کر سکتے تھے؟ نعمان نے کہا، بالکل نہیں، یہ ان کی بہت بڑی بھول تھی۔ خیر، انہوں نے سیدنا صالح علیہ السلام سے کہا، اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی لے آ۔ ان کا مطالبہ سن کر سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم کس قسم کی نشانی چاہتے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہم مشورہ کر کے تمہیں بتاتے ہیں۔ اب ان کافروں نے مشورہ کیا۔ انہوں نے طے کیا ان سے ایسا مطالبہ کیا جائے جس کو یہ پورا نہ کر سکیں۔ آخر وہ ان سے بولے، اے صالح علیہ السلام، کیا آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے؟ سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بے شک۔ ان کے ایک سردار نے کہا، اچھا تو پھر اپنے رب سے کہو اس سامنے والی چٹان سے اونٹنی برآمد ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کا مطالبہ سن کر فرمایا، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ جواب میں وہ بولے، ہاں بالکل، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ یہ بات طے ہو جانے کے بعد سیدنا صالح علیہ السلام نے پہلے وہاں نماز ادا کی، پھر اللہ سے دعا کی ان کے مطالبے کو پورا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت چٹان کو حکم دیا، چٹان حرکت کرنے لگی اور پھٹ گئی۔ قوم سود کے سردار اس کی طرف برابر دیکھ رہے تھے، اس کو پھٹتے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے، اور پھر جب انہوں نے چٹان میں سے اونٹنی کو نکلتے دیکھا تو ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اونٹنی آہستہ آہستہ باہر نکل آئی، وہ بالکل ویسی تھی جس قسم کی اونٹنی کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ اونٹنی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان قدرت کو دیکھتے ہی ان میں سے کچھ سجدے میں گر گئے، اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن اکثر گمراہی پر اڑے رہے۔ اف توبہ، کس قدر بے وقوف لوگ تھے، کئی بچے بول اٹھے۔ ہاں اور کیا۔ خیر، جب قوم کے اکثر لوگ کفر پر قائم رہے تو سیدنا صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ اونٹنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اگر تم اس کے ساتھ برا سلوک کرو گے، کوئی غلط حرکت کرو گے تو اللہ کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ سیدنا صالح علیہ السلام کے اس خطاب کو سورہ اعراف میں یوں بیان کیا گیا ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکی، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اس کو اللہ کی زمین میں پھرنے دو، چلنے دو، اسے بری نیت سے مت پکڑنا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اس غور طلب بات یہ ہے کہ وہ اونٹنی عام اونٹنیوں کی طرح تو تھی نہیں، وہ ان لوگوں کے سامنے چٹان سے نکلی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر کے اسے عزت بخشی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے کھائے۔ اب کیا ہوا، اونٹنی ایک دن میں سارا پانی پی جاتی تھی، دوسرے دن کا پانی قوم سمود لیتی تھی۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اس اونٹنی کے پینے کا ایک دن ہے اور دوسرا دن تمہارے پینے کا ہے۔ چنانچہ اونٹنی اپنی باری پر پانی پیتی اور سارا پانی پی جاتی، اور دوسرے دن
وہ کنویں کے قریب بھی نہ جاتی۔ دوسرے دن وہ لوگ پانی پیتے۔ جس دن وہ پانی پیتی اس دن ان کے لیے اتنا دودھ دیتی کہ پانی کی جگہ دودھ ان سب کو کافی ہو جاتا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام ہجر سے گزرے تو فرمایا، معجزات کا مطالبہ نہ کرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ وہ اس راستے سے پانی پینے آتی تھی اور اس راستے سے واپس جاتی تھی۔ ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور اس کا دودھ پیتے تھے۔ بھائی واہ! نعمان بول اٹھا۔ باقی بچے مسکرا دیے۔ اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ چند دن گزرنے پر اونٹنی نے بچے کو جنم دیا۔ اب چھوٹا سا اونٹ اپنی ماں کے ساتھ چرنے پھرنے لگا۔ بھائی واہ! ایک بچہ بول اٹھا۔ ہاں، مقررہ دن وہ اپنی ماں کے ساتھ کنویں سے پانی پیتا۔ اس طرح کافی مدت گزر گئی۔ ایک دن وہ کافی سردار جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کھڑے ہو کر کہا، آخر یہ حالت کب تک رہے گی؟ ایک دن ہم پانی پیتے ہیں، دوسرے دن یہ اونٹنی پیتی ہے۔ گویا ہم اس کی وجہ سے ایک دن پانی سے محروم رہتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ صورتحال پسند ہے؟ تمام سردار یک زبان ہو کر بولے، ہم میں سے کسی کو بھی یہ صورتحال پسند نہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ایک بولا۔ ان میں سے ایک سردار جس کا نام کدار بن سالف تھا، اس نے تجویز پیش کی۔ ہم اونٹنی کو کھیتی اور پانی سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا بھلا؟ سب بول اٹھے۔ کدار نے ایک دوسری تجویز پیش کی اور کہا، تب پھر اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس کو مار دیتے ہیں۔ یہ سردار بڑا ظالم، دلیر اور بدبخت انسان تھا۔ قوم سمود کے ہاں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا۔ اس کی بات مانی اور تسلیم کی جاتی تھی۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے دوران اونٹنی کا اور اس کے قتل کرنے کا واقعہ ذکر کیا اور فرمایا، اسے قتل کرنے کے لیے ایک دلیر سردار اٹھا جس کی بات مانی جاتی تھی، جیسے قریش میں ابو زمعہ ہے۔ کدار کی تجاویز سن کر چند سردار ڈرے۔ انہوں نے کہا، کہیں صالح کی بات ثابت نہ ہو جائے اور ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ کدار نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، صالح نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ اسے ڈر ہے کہ اس کے پیروکار کہیں باپ دادا کے دین کی طرف نہ پلٹ جائیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر عذاب آیا تو ہمارے ساتھ صالح اور اس کے پیروکاروں پر بھی تو آئے گا۔ آخرکار انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا پروگرام طے کر لیا۔ یا اللہ رحم، عثمان نے کام کر کہا، اس قدر ظالم تھے وہ لوگ، اللہ کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بچوں نے افسوس کے انداز میں کہا، وہ ظالم ہی نہیں، بدبخت بھی تھے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو شخص ہیں، ایک تو سمود کا وہ سرخ فام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور ایک وہ جو تجھے اے علی اس جگہ سر پر ضرب لگائے گا جس سے یہ داڑھی تر ہو جائے گی۔ ہاں تو بچوں، انہوں نے طے کیا کہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں تاکہ وہ کنویں تک نہ پہنچ سکے اور ان کا پانی صرف انہی کے کام آئے اور انہیں پانی کی باری کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس برے کام کے لیے 9 سنگ دل آدمی آگے آئے۔ آپ کا مطلب ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو قتل کرنے کی ٹھان لی؟ ہاں بچوں، جاوید صاحب نے اس بات کی تائید کی۔ کس قدر سخت دل تھے وہ لوگ۔
کئی بچے بولے۔ وہ بہت فسادی اور شرارتی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے۔ اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ خیر تو وہ 9 کے 9 اندھیرے میں نکلے، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار، تیر اور نیزے تھے۔ وہ اونٹنی کو تلاش کرنے لگے، آخر انہوں نے اسے آتے دیکھ لیا۔ وہ کنویں کی طرف سے واپس آ رہی تھی۔ کردار نے آگے بڑھ کر حملہ کرنے میں پہل کی۔ اس نے ایک تیر اونٹنی کی طرف پھینکا، وہ اس کے پاؤں پر لگا۔ تیر کھا کر اونٹنی زمین پر گر گئی۔ وہ زور سے بلبلائی۔ اس کا بچہ ماں کے بلبلاہٹ دیکھ کر ڈر گیا۔ اب باقی لوگوں نے بھی تیر چلائے اور نیزے مارے۔ اس کے جسم سے خون نکلنے لگا، وہ تڑپی اور مر گئی۔ اس کا بچہ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہ 3 بار بلند آواز میں بلبلایا۔ سیدنا صالح علیہ السلام کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ بہت غمگین ہوئے، اپنی قوم کی طرف گئے، ان سے فرمایا، تم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، کیا میں نے تمہیں اس کے قتل سے ڈرایا نہیں تھا؟ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ اسے برے ارادے سے نہ پکڑنا؟ اب تم نے خود کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے، تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے ہو۔ چنانچہ سیدنا صالح علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سے 3 دن تک عذاب کے آنے کا وعدہ دیا اور فرمایا، اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھاؤ، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ اب بھی انہوں نے سیدنا صالح علیہ السلام کو جھوٹا خیال کیا اور اونٹنی کے ساتھ ساتھ انہیں بھی قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ ان کے گھر پر حملہ کریں گے، انہیں اور ان کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے۔ جو سرپرست ان کے خون کا مطالبہ کریں گے، ان سے قسمیں کھا کر کہہ دیں گے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا اور نہ وہ قتل کے وقت موجود تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے کہا، عہد کرو کہ ہم رات کو اس صالح پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم صالح علیہ السلام کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر گئے ہی نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ جن افراد نے سیدنا صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کے ساتھیوں پر پہلے ہی عذاب نازل فرما دیا اور ان پر پتھر برسا کر کچل ڈالا اور تباہ کر دیا۔ جب مہلت کا پہلا دن یعنی جمعرات کا دن آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، جیسے سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا، مہلت کا ایک دن گزر گیا۔ جب دوسرے دن یعنی جمعۃ المبارک کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا، مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب مہلت کا تیسرا دن آیا یعنی ہفتے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا، مہلت تو ختم ہو گئی۔ جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک شدید آواز آئی اور ساتھ ہی نیچے سے زلزلہ آ گیا، جس سے ان کی روحیں پرواز کر گئیں اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح گھٹنوں کے بل مردہ پڑے ہوئے رہ گئے جس طرح پرندہ مرنے کے بعد زمین پر مٹی کے ساتھ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی تباہی کا نقشہ یوں کھینچا ہے، اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دن تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، جس پر
انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز و تند کڑاکے نے ہلاک کر دیا، بس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ ہی بدلہ لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح ملیہ میٹ کر دیا گویا کہ کبھی وہ ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ اس طرح قوم سمود اپنے غرور و تکبر اور حق کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔